الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، الفت اور پیار کے ساتھ آقا نامدار حبیب کردگار شب اسریٰ کے دولہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کل جگ کے تاجدار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت فرما کے میری اور تیرا بازو پکڑ کر جنت لے جانے والی سونی سرکار حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر
ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے، لیکن یہ ٹیپ ریکارڈ نہیں چلنی چاہیے، یہ آڈیو نہیں چلنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سرکار مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بس ادب کے ساتھ اونچی آواز نہ ہونے پائے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے 18واں پارہ یہیں سے سورۃ مؤمنون شروع ہو رہی ہے، اس کی پہلی 11 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کو سکھ، آرام اور چین سے روٹی ملنے لگے۔ کپڑوں کی ضرورت ہو تو ضرورت کے کپڑے بھی مل جائیں، رہنے کے لیے، رہائش کے لیے اپنا مکان مل جائے، اولاد نیک مل جائے، فرما بردار مل جائے،
کاروبار کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کی دنیا میں اپنا نام پیدا کر لوں، بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں۔ اور اگر کوئی پالیٹکس سے، سیاست میں حصہ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں، منسٹر بن جاؤں، ہو سکے تو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جاؤں۔ کوئی سرکاری اداروں میں، آرمی وغیرہ میں سروس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کرتا کرتا آرمی کا چیف بن جاؤں تو میں کامیاب ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی کامیابی انہی چیزوں کا نام ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو ہم نے اس دنیا میں رہنا کتنا عرصہ ہے؟ ہم سب کی عمریں، سب کی ایجیں مقرر ہیں۔ میرے خالق مالک نے میری عمر بھی مقرر فرمائی ہے، تمہاری عمر بھی مقرر فرمائی ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ ہے عارضی زندگی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ تمہاری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن اس زندگی میں تم کیا بنو گے، کیسے رہو گے، اس کے لیے تمہیں اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ تو جو یہ کام کرے گا جو 11 آیتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، وہی کامیاب ٹھہرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ جو زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کرتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، اور جو چیز ہمارے لیے لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے۔ تو کامیاب ہونے والوں کی پہلی صورت کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ جو کامیاب ہونے والے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہی ہیں، یعنی صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ اکثر دوست نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح آڈیو کیسٹ نہیں چل رہی، بس زبان سے دہراتے رہیں گے الفاظ اور پہنچے پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو کامیاب وہ نہیں نمازی، نماز میں خشوع اختیار کرنے والا وہ کامیاب ہے۔
خشوع اختیار کرنے والا کون سا مومن کامیاب ہے؟ جو جب کہے اللہ اکبر نماز شروع کرے تو دھیان ادھر ہی ہو کہ میں جس کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہے، دھیان ادھر ہی ہو۔ دنیا میں امیر ہیں، سیٹھ ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں، فرشتے ہیں، سب بڑی بڑی شانوں والے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا اور ان سب کو دینے والا اللہ ہے، یہ ذہن میں ہو، دھیان اسی طرف ہو۔ پھر پڑھنا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کمی کوئی نہیں، کوئی نقص نہیں، تیری تو شان ہی بڑی ہے۔ یعنی ساری نماز میں جو بندہ زبان سے کہتا ہے دھیان بھی اسی طرف ہو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی میں آیا ہے اور پہنچا ہوا ہو گھر، پہنچا ہوا ہو دکان میں، پہنچا ہوا ہو ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، پہنچا ہوا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے کیا سلوک کرنا ہے، نہیں، اس چیز کا نام خشوع نہیں۔ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ دل پوری طرح اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں ایک حدیث شریف بھی یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پڑھائی نماز، تو پیچھے کسی کے رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ مسلمان جو نئے نئے ہو رہے تھے سارے کو ٹرینڈ تو نہیں ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اپنے رکوع اور اپنے سجدے ٹھیک ٹھیک کیا کرو، ان میں کوئی کمی بیشی نہ آنے پائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، سرکار تو مسجد شریف میں سب نمازیوں سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کو کیسے پتہ چلا کہ پچھلی صفوں میں کسی کا رکوع ٹھیک نہیں ہوا، کسی کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، اللہ کی قسم ہے مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے دلوں کی حالتیں پوشیدہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ادھر بھی تھا اور ادھر بھی تھا، آئے ہی لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف دھیان ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف کیسے لے جانا ہے۔ تو نماز پڑھو تو کس طرح کہ پوری توجہ، پورا دھیان اللہ کی طرف رہے۔ پھر کامیاب وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ ہیں جو فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔
فضول چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، لغو چیزیں، بیہودہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کامیاب وہ ہیں۔ اور آج ہو کیا رہا ہے، زیادہ تر ہماری پاکستانی عوام کی توجہ ہی بیہودہ چیزوں کی طرف ہے، لغویات کی طرف ہے۔ تو بیٹے جب تک تم توجہ اپنے اللہ کی طرف نہیں کرو گے کامیابی بڑی مشکل ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، مومن پر زکوٰۃ فرض ہے نا، جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا حصہ دو، خود مال ہو پاس اس میں سے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگوں سے بھی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ تو کامیاب کون ہیں؟ جو پاکیزگی کے لیے کام کرتے ہیں، تزکیہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک شان ہے نا، هو الذی بعث، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے تمہارے پاس ایک رسول، وہ کرتا کیا ہے؟ یزکی، وہ پاک کرتا ہے۔ کس کو پاک کرتا ہے؟ دلوں کو۔ دل کے اندر گندے خیالات، فاسد چیزیں، بیہودہ چیزوں کو دور رکھتا ہے میرا مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور جتنا گہرا تعلق ہوگا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنا ہی اس کا دل پاکیزہ ہوگا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے مولوی صاحبان، بڑے بڑے پیر صاحبان، بڑے بڑے مبلغین لوگوں کو درس دیتے ہیں انہی چیزوں کا، روتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل وغیرہ، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور ان لوگوں کی گواہی دیتے ہیں جن کے بارے شکوک و شبہات پوری طرح پھیل چکے ہیں، بلکہ ہر آئے دن ان کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں برا اثر پھیل رہا ہے، اور رو رو کر کہتے ہیں ان جیسا نیک بندہ آیا کوئی نہیں، ان جیسا پرہیزگار بندہ آیا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، تم نے مرنا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی ہیں؟ کیا ہمیں چھٹی مل گئی صرف صحابہ کرام کے لیے قرآن آیا تھا؟ نہیں، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ رستہ تو سبھی کو دکھاتا ہے،
لیکن منزل پر بازو پکڑ کر جنت اسی کو لے کر جاتا ہے جو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ میں ان سب مولوی صاحبان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، خدا کے لیے قرآن پاک پر عمل کیجئے اور ان کے ساتھ رہیے جن کے کردار پر کوئی دھبا نہ ہو، جن کا دامن ہی پورے کا پورا گند سے لتھڑا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ تمہارا چلنا یہ تمہارے شایان شان ہے۔ تمہارے شایان شان تو یہ ہے کہ غریب کی سوچو، اور جو فقراء ہیں مساکین ہیں ان کی سوچو۔ تم اگر ملتے ہو بادشاہوں سے تو ملو، لیکن ان کی ٹیسی کرنے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو سیدھا رستہ بتانے کے لیے ملو کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ ملے تو حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ بھی ملے تھے بادشاہ سے، جہانگیر سے ملنے گئے، اور اس نے اپنا دربار کیسا بنایا ہوا تھا کہ جو بھی آئے سر جھکا کر مجھے ملے، سجدے بھی کرواتے تھے اپنے آپ کو۔ اب اس کو پتا تھا یہ جو شیخ احمد ہیں انہوں نے مجھے سجدہ تو نہیں کرنا، تو کیا کروں، اپنی بےزتی بھی نہیں کرائی جاتی، اور اگر کہوں گا سجدہ کرو تو انہوں نے کرنا بھی نہیں۔ تو اس نے وہاں بلایا جہاں پر اندر آنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ بندہ جب کھڑکی میں داخل ہوتا ہے تو عادت ہے پہلے سر جھکاتا ہے، پھر پاؤں اندر داخل کرتا ہے، لیکن مجدد تھے نا وہ۔ اور میں قسماً کہتا ہوں ہم جو آج یہاں پاکستان میں مساجد بنا کر نمازیں ادا کرتے ہیں نا، اس میں 90% سے زیادہ ہاتھ حضرت مجدد کا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سر نہیں جھکایا کھڑکی کے اندر، گئے ملنے بادشاہ سے، لیکن پہلے اپنا پاؤں آگے کیا، پاؤں اندر داخل کیا، پھر سیدھے اندر گئے۔ یہ اکڑ نہیں تھی، ایک متکبر بادشاہ کے سامنے اعلاء کلمت اللہ تھا کہ اللہ کا نام میں نے بلند کرنا ہے۔ اگر بادشاہوں سے ملتے ہو، پرائم منسٹروں سے ملتے ہو، تو چوچے بن کر کیوں ملتے ہو؟ تمہارے چہرے کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ ٹیسی کرنے کے لیے آئے ہو؟ مولوی کا کام ٹیسی کرنا نہیں ہے، مولوی کا کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اللہ والا یہ نہیں دیکھتا یہ غریب ہے یا امیر ہے، غریب سے اور طریقے سے ملنا ہے، امیر سے اور طریقے سے ملنا ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے غریب ہے یا امیر ہے تو اسی کا بندہ نا۔ تو میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں سب کو حق اور سچ کا درس دوں۔ اور دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کیمرے لگا کر اور وہ کیا ہوتی ہیں وہ آڈیو وغیرہ بنانے کے لیے وہ مشینیں لگا کر لوگوں کے بیڈ روم تک جھانکتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے گنہگار ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، وہ ایسے ہی جاسوسی مت کیا کرو۔ لوگوں کے پرائیویٹ کام جو ہیں وہ ان کے پرائیویٹ کام ہیں،
لیکن اچھا وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جس کی بدماشی کھل کر سامنے آ جائے اور وہ بندہ اپنی بدماشی کا انکار بھی نہ کرے اور خود کہے میں تو یہاں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، تو بیٹے مدینہ کی ریاست یہ ہے جو سید اسد قرآن پڑھ کر بیان کر رہا ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے گناہگار اور ایک ہوتا ہے جو اندر سے گناہگار اور اوپر سے دیندار، دین کا ٹھیکیدار۔ اب دونوں میں بڑا مجرم کون ہے؟ بتاؤ کون ہے بڑا مجرم؟ وہ گناہگار بڑا مجرم ہے یا وہ گناہگار جو اندر سے زانی ہے، شرابی ہے، ہیرنچی ہے اور اوپر سے بڑا قطب زمانہ بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے قبر میں میرے بارے بھی سوال ہوگا۔ وہ اللہ کے بندے تیرے بارے کیا سوال ہوگا؟ سوال تو وہاں تین ہی ہوں گے قبر میں۔ دین کو تو چینج مت کرو نا۔ پہلا سوال ہوگا، فرشتہ پوچھے گا من ربک، قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ کون ہے تیرا رب؟ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا رب، اپنا الہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تو وہ ہے یا اللہ کو رب ماننے والا ہے؟ بتا کون ہے تو؟ تو مومن کیا جواب دے گا؟ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تو پہلے سوال میں اگر جواب دے دیا تو ٹھیک، لیکن ابھی پرچے میں پاس نہیں ہوا۔ اور جو منافق ہوگا وہ کہے گا وہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، مجھے لوگ کچھ کہتے تو تھے لیکن مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، اور قبر میں آنے والے ما دینوں کا، اللہ کو رب یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو رب عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو سکھ یہ سب اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، کوئی بھگوان کہہ کر، کوئی رام کہہ کر۔ تو بتا، تو اللہ کو رب مانتا تھا تو کس کھاتے میں سے ہو کر مانتا تھا؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب میں مومن ہوگا تو کیا کہے گا؟ میں نہ ہندو بن کر، نہ عیسائی بن کر، نہ سکھ بن کر، نہ یہودی بن کر اللہ کو مانتا ہوں، میں تو مصطفیٰ کا غلام ہو کر، مسلمان ہو کر اپنے رب کو مانتا ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ تیرے بارے کہاں سوال ہوگا بھائی کہ قبر میں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اس کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ پھر تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ذات تیرے سامنے ہے نا، جن کا نام محمد ہے، بتا تو ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ صرف ایک بار نہیں، پوری زندگی تو ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ جب سے تو نے ان کو مانا ہے بول، کیا کہا کرتا تھا؟ بخاری کے اندر الفاظ ہیں، ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس مبارک 3 کو آ رہا ہے نا، 3 جنوری کو، اور 12 بجے دعا ہوگی، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے ایک بچہ سکول میں گیا، اس وقت ان کے زمانے میں کچی اور پکی ہوتی تھی نا، آج کل تو مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نرسری، پلے گروپ۔ اچھا، اب مس نے پڑھایا یا استاد نے پڑھایا 2 دونی 5،
اگلی کلاس میں گیا تو وہاں بھی پڑھا 2 دونی 5، اگلی کلاس میں گیا تو پڑھا 2 دونی 5، ایم اے تک یہی اس نے سبق پڑھا 2 دونی 5، 2 دونی 5، 2 دونی 5۔ اور جب امتحان کا وقت آئے گا تو جب اس سے پوچھا جائے گا 2 دونی، تو وہ کیا کہے گا؟ 5 ہی کہے گا نا۔ اور جس نے شروع سے ہی پڑھا ہے 2 دونی 4، 2 دونی 4، 2 دونی 4، 2 دونی 4، اس سے جب بھی پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ 2 دونی 4۔ ایک ہیں ہم لوگ، ہم نے تو یہی پڑھا ہے، وہ زندہ بھی ہیں، آ بھی سکتے ہیں، قبر میں پوچھا بھی جائے گا، ہم نے تو یہی پڑھا ہے نا۔ تو ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو ہم نے تو 2 دونی 4 ہی پڑھا ہے نا۔ جب سرکار کے بارے سوال کرے گا تو ہمارے ذہن میں تو آئے گا نا، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ ہم نے چونکہ سبق یہاں یہی سنا ہے کہ وہ قبر میں تشریف لائیں گے تو بندہ مومن تو فٹ کہے گا نا، اوے فرشتو، ہوا محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد جو اللہ کے پیارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جن پر ہم درود و سلام پڑھا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جن کا نام لے کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوتا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کا رستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں سکھ اور چین کا رستہ بتایا، جن کی وجہ سے ہمیں اب مزے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ ہیں، وہ کیسے شعر ہے یار، وہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، اب قبر کے اندر مشکل ہے، اب اس سوال کے جواب پر قیامت تک کا منظر سامنے ہے۔ اگر جواب دے دیا ٹھیک تو بچت، اگر غلط جواب دیا تو بس پھنس گئے، پھر سزائیں تکلیفیں۔ تو سرکار کا نام اگر لوگے تو مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی۔ پھر فرمایا کامیاب کون ہیں؟
والذین هم لفروجہم حافظون۔ اچھی طرح سن لو سارے، بد نصیب ہے وہ جو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی مخالفت کرے۔ فرمایا کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ یا اللہ، مرد ہو یا عورت، اس کے اندر جنسی جذبات تو ہوتے ہیں نا، تو شرمگاہ کو سنبھالنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ تو کوئی سنبھال سکے گا نا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں تمہیں صحیح رستے میں بتا دیتا ہوں۔ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، جنسی جذبات پر قابو پانے کے لیے، جذبات کو تسکین دینے کے لیے ہم نے تمہارا جوڑا بھی تو بنایا ہے نا، جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کو بیویوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جس دور میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت برسر عام لونڈیاں اور غلام بکا کرتے تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی، لیکن اسلام کے سچے اور سنہری قانون نے آہستہ آہستہ یہ لونڈی اور غلام کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ قسم کھا لی ہے چلو لونڈی غلام آزاد کرو، روزہ توڑ لیا ہے چلو لونڈی اور غلام آزاد کرو، کوئی گناہ ہو گیا فلاں چلو لونڈی اور غلام آزاد کرو۔ تو آہستہ آہستہ یہ لونڈی غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تو لونڈیاں تھیں نا۔ فرمایا ہاں اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں وہ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان پر تو کوئی ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اوے لوگوں، یہ غلط قسم کی جو تمہاری خواہشات ہیں، تم نے تو حرم بنا رکھے ہیں۔ اوے بادشاہوں، اوے بڑے بڑے حکمرانوں، تم نے تو عورتوں کے حرم بھی بنائے، مردوں کے حرم بھی بنائے، خسروں کے حرم بھی بنائے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، اور سچے دل سے اگر توبہ کر لی تو ہوگا کیا؟ توبہ کر لی، اچھے کام شروع کیے تو بیٹے وقت گیا نہیں، ابھی اسرائیل آیا نہیں، پھر ہوگا کیا سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ اور بالفرض اگر کسی نے زندگی میں 5 لاکھ گناہ کیے، بہت ہوتا ہے 5 لاکھ کسی کے گناہ نکل آئیں، سچے دل سے کر لی توبہ، کسی واعظ کے واعظ سے، کسی اللہ والے کی نگاہ کی برکت سے تم نے کر لی توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول حق جاریہ۔
تو بھئی یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ لوگوں سے بشری تقاضوں کے مطابق غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آنے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے؟ اگر گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو حدیث شریف میں ہے اللہ ان سارے لوگوں کو فنا کر کے وہ لوگ لے آئے گا جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اور یارو اس کا بگڑے گا کیا؟ اچھا کئی بندے ہوتے ہیں جب ہم سکول پڑھتے تھے یا مدرسے میں پڑھتے تھے تو سچی بات ہے مجھے پھینٹا بھی لگتا تھا، استاد بھی مارتے تھے، سکول کے اندر مدرسے کے اندر استاد بھی مارتے تھے، اور کئی مرتبہ محسوس ہوتا تھا کہ استاد نے مارا ہے تو مار کر اسے تسکین حاصل ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، واہ۔ لیکن یا اللہ تو جب بندوں کو مارے گا، پھینٹا لگائے گا تو تجھے کچھ ملے گا؟ ہائے ہائے یا اللہ تجھے کیا ملے گا؟ تو قرآن میں پڑھتا ہوں، خود سن لیجئے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے۔ یہ 5واں پارہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ 5واں پارہ ہے اور آخری آیت ہے 5ویں پارے کی۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے اللہ نے تمہیں پھینٹا لگا کے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بس ایک کام کر لو، ان شکرتم وآمنتم، ایمان کی حالت میں تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ بندے سے گناہ بھی ہوتے ہیں لیکن بندہ عادت بنا لے میں غدار نہیں ہوں، میں تو ماننے والا ہوں۔ ایمان کی حالت میں شکر ادا کرتے رہو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا اچھا بدلہ دینے والا ہے، شکر کو قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ارے بھئی ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہوتی ہے، گناہ کر کے توبہ کریں اور وہ ہمیں انعام عطا فرمائے تو اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں نہ ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے جتنے پیدا ہو چکے یا جتنے پیدا ہوں گے اللہ سب کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کرے اور فرمایا چلو جو دل چاہتا ہے مجھ اللہ سے مانگو، تو میں اللہ ہر کسی کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کر دوں۔ ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس کو نہ ملا ہو، اس کی من پسند چیز میں نہ دوں اس کو، سب کو ان کے پسند کی چیز دوں۔ تو پتہ ہے میں اللہ کے خزانوں میں کتنی کمی ہوتی ہے۔ تم سمندر میں جاؤ نا، سمندر کے پاس پہنچو اور سوئی ڈبو کر باہر نکالو، کتنا پانی ختم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، سمندر کے اندر سوئی ڈبونے کے بعد جب نکال لو جتنا پانی سمندر کا ختم ہوتا ہے، سارے اولین و آخرین کو ان کے من کی چیزیں، پسند کی چیزیں عطا کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے، یعنی نہ سمندر کا پانی ختم ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر تم اپنی شہوتیں پوری کر سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو ان دو کے علاوہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اب دیکھو جو اپنا ہاتھ استعمال کرتا ہے تو کیا ہاتھ ان دونوں چیزوں میں آتا ہے؟ نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر شیعہ حضرات نے ایک اور تیسری چیز بھی ایڈ کی ہوئی ہے، وہ ہے متع، نکاح متع۔ اب یہ جو ممتوعہ عورت ہے جس کے ساتھ متع کیا جاتا ہے، کیا یہ بیوی ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ لونڈی ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو بیٹے قرآن کی روح سے پھر متع جائز کیسے ہو گیا؟ اور یہ لوگ تو متع کے فضائل بڑے بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر منہج الصادقین 5ویں پارے کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جو ایک مرتبہ متع کرے گا اسے امام حسین کا درجہ ملے گا۔ توبہ توبہ۔ اور جو 2 مرتبہ اپنی زندگی میں متع کرے گا اسے امام حسن کا درجہ ملے گا، جو 3 مرتبہ متع کرے گا اسے حضرت علی کا درجہ ملے گا۔ اور بات بھی نبی کریم علیہ السلام تک پہنچائی کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو 4 مرتبہ متع کرے گا اسے میں مصطفیٰ کا درجہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہر شیعہ ہر متع کرنے والا کم از کم امام حسین کا درجہ تو رکھتا ہی ہے نا۔ یہ تم شانیں بیان کر رہے ہو یا ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ اور ایک مرتبہ میں نے کسی سے پوچھا تھا بتاؤ اگر کوئی 5 مرتبہ متع کر چکا ہو تو 4 مرتبہ متع کرنے سے تو نبی پاک کا ثواب ملا، نبی پاک کا درجہ ملا، تو جو 5 مرتبہ کر لے پھر تو اسے اللہ جیسا تو ہونا ہی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔